السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ریاض احمد خان آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج 10 کلاس کی ہم چھٹی ویڈیو کر رہے ہیں۔ فرسٹ چیپٹر ہے ہمارا اور ٹاپک ہے ہمارا کنڈیشن فار ایکویلیبریم، یعنی ایکویلیبریم اٹین کرنے کے لیے کون کون سی ایسی جو کنڈیشنز ہے وہ ضروری ہے۔ یعنی اگر ایک سسٹم میں ایکویلیبریم ہے تو اس سسٹم کو کلوز ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ اوپن سسٹم میں بالکل ایکویلیبریم اٹین نہیں ہوتا۔ اوپن سسٹم میں اگر آپ ایٹماسفیئر لے لیں، اس میں اگر آپ یعنی ایکویلیبریم اٹین کرنا چاہے تو سب پارٹیکلز جو ہے وہ ڈسپرسڈ ہو جاتے ہیں، وہ لیو کر جاتے ہیں سسٹم کو، سو اٹین نہیں ہو جاتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ کلوزڈ جو ہے وہ سسٹم ہو، اور سسٹم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ چیزوں پر جو کانسٹنٹ ہو، جو چیزیں یعنی وہ کنڈیشنز ہیں جو کانسٹنٹ رہنے چاہیے وہ چیز، اور ریئیکشن کے دوران ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہ چیزیں ہمارے پاس تقریباً سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس، یعنی جو ریئیکٹنٹس ہے اور پروڈکٹس ہے ان کو چینج نہیں ہونا چاہیے، یعنی ریئیکٹنٹس سے پروڈکٹس اور پروڈکٹ سے ریئیکٹنٹس بننے چاہیے مسلسل، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا کنڈیشن ہمارے پاس یہ ہے۔ دوسرا کنڈیشن ہمارے پاس ہے جو ہے وہ ٹیمپریچر ہے، یعنی ٹیمپریچر جو ہے یہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ ٹیمپریچر جو ہے وہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی اگر میں 25 ڈگری سی اس ٹیمپریچر پہ اس ٹیمپریچر میں یہ سسٹم ہے تو یہ ٹیمپریچر جو ہے یہ لاسٹ تک ہونا چاہیے۔ تیسرا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پریشر، یعنی پریشر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اگر 2 atm ہے یا 4 atm ہے، کوئی سا بھی ہمارے پاس پریشر ہے تو یہ ہمارے پاس کانسٹنٹ رہنا چاہیے۔ چوتھا نمبر پر والیوم جو ہے، یعنی والیوم اس سسٹم کا یا جو پروڈکٹس ہے ریئیکٹنٹس ہے ان کا والیوم جو ہے یہ بھی کانسٹنٹ رہنا چاہیے۔ اچھا، پانچواں اور یعنی یہ ایک ریئر کیسز میں ہو سکتا ہے اگر آپ ایک کیٹلسٹ یوز کرتے ہو، وہ چیز جو کہ ریئیکشن کو کیٹلائز کرتا ہے، ریئیکشن کو سپیڈ اپ کر لیتا ہے، لیکن خود یہ ان چینجڈ ہوتا ہے، خود یہ بالکل یوز نہیں ہوتا۔ سو پانچواں نمبر ہمارے پاس ہے کیٹلسٹ۔ سو یہ کچھ کنڈیشنز تھے ایکویلیبریم کے لیے جو ہم نے لکھے۔ ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹ، سب سے پہلے ٹیمپریچر، پریشر، والیوم اور کیٹلسٹ۔ ٹیمپریچر کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں کہ ٹیمپریچر جب ایک سسٹم کا بڑھ جاتا ہے تو اس میں ریئیکشن ریٹ بڑھ جاتا ہے اور اس میں ریئیکٹنٹس جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں، یعنی سبسٹانسز جو ہے وہ کولائڈ کرتے ہیں اور زیادہ کولیجنز کی وجہ سے ریئیکشن زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے پروڈکٹس بھی زیادہ بنتے ہیں۔ سو ایکویلیبریم میں ضروری ہے، کیمیکل ایکویلیبریم اگر اٹین کرنا ہو، کہ ٹیمپریچر کانسٹنٹ ہو۔ اگر وہ زیادہ ہو تو ریئیکشن زیادہ ہوں گے، اگر کم ہو تو ریئیکشن کم ہوگے، لیکن اس کو کانسٹنٹ رہنا چاہیے، کیونکہ یہ کانسٹنٹ رہے گا تو ایکویلیبریم کا سٹیٹ جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اگر ٹیمپریچر یا کوئی بھی چیز اس میں سے چینج ہو گیا تو پھر ایکویلیبریم میں فرق آ سکتا ہے، اٹین ہونے میں ڈفرینس آ سکتا ہے، یا مطلب وہ چینج ہو سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے ہم ایکویلیبریم کو معلوم کر سکتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں۔ سو ہم دو طریقے سے ایکویلیبریم کو پہچان سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمارے پاس فزیکل میتھڈ، یعنی فزیکلی ہم جو ہے ایک ایکویلیبریم سٹیٹ جو ہے اس کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس میں فزیکل میں ہم 3 طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ریفریکٹومیٹری۔ ریفریکٹومیٹری جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ میجرمنٹ ہے سبسٹانسز کا۔ ہم کس طرح سبسٹانسز کو میجر کر سکتے ہیں، یعنی یہ انالیٹکس ہے، کسی بھی سبسٹانسز کا انالیٹیکل میتھڈ ہے، یہ انالیٹیکل طریقہ ہے، اس طریقے سے ہم سبسٹانسز کو میجر کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے پولریمیٹری۔ پولریمیٹری جو ہے، پولریمیٹری یہ اگر آپ لوگ نام سے دیکھیں نا تو پولیرٹی یعنی اینگل آف روٹیشن جو ہے یہ ہم معلوم کرتے ہیں سبسٹانسز کی جب وہ ریئیکشن کر رہے ہو۔ اور تیسرا فزیکل میتھڈ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے اسپیکٹرو فوٹومیٹری۔ اسپیکٹرو فوٹومیٹری میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اسپیکٹرو فوٹومیٹری میں ہم معلوم کرتے ہیں اماؤنٹ آف فوٹانس کو۔ فوٹانس جو کہ کوانٹاز ہوتے ہیں، لائٹ کے یونٹس ہوتے ہیں، ان کو ہم معلوم کرتے ہیں جب وہ ایبزارب ہوتے ہیں کسی ریئیکشن میں، کسی سلوشن میں۔
تو ان کو ہم معلوم کرتے ہیں اس طریقے سے. یہ ایک اسپیکٹروفوٹومیٹر بھی ایک آلہ ہے اور پولریمیٹری میٹر بھی ایک آلہ ہے, اور اسی طرح سے ریفریکٹرومیٹر بھی ایک آلہ ہے. ان طریقوں سے ہم معلوم کر سکتے ہیں ایکویلیبریم کو. اور کیمیکل ایک دوسرا طریقہ ہمارے پاس ہے کیمیکل میتھڈ. تو کیمیکل میتھڈ میں ہمارے پاس کامن لیبارٹری ٹیکنیشین, جس کو ہم بولتے ہیں, جو کامن لیبارٹری ٹیکنیک ہے ہمارے پاس, اس کو ہم بولتے ہیں ٹیٹریشن سے معلوم کرتے ہیں اماؤنٹ آف سبسٹانسز کو, یا اگر ایکویلیبریم ان میں ہے کہ نہیں ہے اس کو میجر کرتے ہیں ہم ٹیٹریشن سے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ کچھ طریقے تھے ایکویلیبریم جو ہے ان کو پہچاننے کے لیے, اور ایکویلیبریم ہے نہیں ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے. یہ دونوں طریقے جو ہے ہم استعمال کر سکتے ہیں, اور ان میں ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہم معلوم کر سکتے ہیں, ان کو جان سکتے ہیں, ان کو اینالائز کر سکتے ہیں ان طریقوں سے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں امید رکھتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور اچھی لگے گی انشاءاللہ. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.